آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. ایسے ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ٹھیک کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں حضرت عبداللہ کے نکاح میں جو بی بی تھی جن کا نام آمنہ تھا، ہاں جی، ان کے بیٹے ہیں. حضرت آمنہ کے شکم سے پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود ہوئی، یعنی ولادت ہوئی. اب جو بندہ یہ کہے کہ میلاد شلاد کوئی نہیں ہے، گویا کہ وہ یہ انکار کر رہا ہے کہ حضور پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے. جب حضور پیدا نہیں ہوئے تو پھر حضور کہاں سے آئے ہیں؟ ایک طرف سے کہتے ہو کہ حضرت آمنہ حضور کی والدہ ہیں، ہاں جی، ایک طرف سے کہتے ہو کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، حضور کے دادا عبد المطلب ہیں، چاچا ابو طالب ہیں، ہاں جی، ابو لہب ہیں، حضور کے حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، حضور کے چاچے بھی گنتے ہو، پھوپھیاں بھی گنتے ہو، حضرت صفیہ پھوپھیا ہے، پھوپھی ہے، یہ سارے رشتے گنتے ہو. اس سے پہلے، سب سے پہلے رشتے بعد میں ہیں، ولادت پہلے ہے. ولادت ہوگی تو رشتے ہوں گے، ولادت ہوگی تو تعلق کی بات ہوگی. ہاں جی، یہ سارے تعلق ولادت سے بنتے ہیں. سمجھ آئی نہیں آئی؟ ولادت نہیں ہے. کلمہ کس چیز کا پڑھ رہے ہو؟ پہلے ولادت ہے. سیرت مصطفیٰ مناتے ہیں ہم. میں نے کہا چلے سیرت تا منانی ہے نا، پہلے میلاد منانا پڑے گا. پہلے یہ تو مان حضور پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے. حضور کی پیدائش کو مانے گا تو تب سیرت مانے گا نا. تب کہے گا کہ حضور ہجرت کر کے ملک شام گئے، اپنا تجارت کے لیے ملک شام گئے، ہجرت کر کے مدینے گئے، حبشہ کی طرف غلاموں کو روانہ فرمایا. جنگ بدر تو بعد میں بیان کرے گا، احد و خندق تو، حدیبیہ تو بعد میں بیان کرے گا، فتح مکہ تو بعد میں بیان کرے گا. پہلے تو حضور کا میلاد ہی بیان کرنا پڑے گا. حضور کا میلاد ہی نہیں ہے، یہ حضور کے میلاد کا قائل ہی نہیں ہے. پھر ایک جملہ اور کہا جاتا ہے، حضور 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے. اچھا جی، کس دن پیدا ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا تجھے حضور کے تشریف لانے کی خوشی ہے؟ کہتے خوشی تو بہت ہے. میں نے کہا خوشی کا اظہار نظر نہیں آتا. مجھے حضور کی ولادت کی خوشی ہے. مجھ سے کوئی پوچھے ساجد نواز تیرا اظہار کیا ہے؟ میں کہوں گا جمعہ کا دن، ہاں جی، میں تو یکم ربیع الاول سے ہی حضور کا میلاد منا رہا ہوں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، میرا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے علامہ محمد ساجد نواز، اس پر سرچ کریں، میرے نام پہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کتنے بیان میلاد النبی پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں. آپ سنیں گے، کچی بات کوئی نہیں ہے، گل کرنے اور سچی ٹھوک بجا کے. اسی محمد عربی دے غلام ہاں تے محمد عربی دا دین بھی چمکدا آیا تے اسی غلام بھی چمکدے ہوئے تے گل بھی چمکدی ہوئی کرنے آ. آؤ بولے چمک کسی کو لگ جائے، یہ ساڈا قصور نہیں، پر اسی گل بڑی کھری کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی کھانے اپنے آقا دا، صدقہ کھانے آقا دا، تے نالے گانے اپنے آقا دا، کھائیے اپنے آقا دا، گائیے جا کے غیراں دا. ساڈے کول ایک کام نہیں ہوندا، ساڈے کول ایک کام آج ہم اظہار کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے اظہار آپ کو؟ یہ جھنڈیاں لگائی ہیں ہم نے. پتہ ہے کیوں جھنڈیاں لگائی ہیں؟ یہ جھنڈیاں اس لیے لگائی ہیں کہ ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لایا ہے. یہ میرے گھر پہ بھی جھنڈا لگا ہوا ہے. پوچھے ساجد نواز یہ جھنڈا کس لیے لگایا ہے؟ میں کہوں گا کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں جھنڈا لگایا ہے. آج
نئے کپڑے کس لیے پہنے ہیں؟ جواب یہی ہے، حضور کے میلاد کی، بولو، حضور کے میلاد کی خوشی میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ حضور کے آنے کی خوشی میں کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور 12 کو تو ہوئی نہیں ہے ولادت، ولادت تو 8 کو ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو 8 کو بھی تجھے ولادت کا جشن مناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں 12 کو تو وصال ہوا ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جب صحابہ رو رہے تھے، صحابہ پر قیامت طاری تھی، اس دن صحابہ بڑے غمناک تھے، المناک حالات سے گزر رہے تھے، اور تو سنی کیسا ہے؟ تو حضور کا ولادت کا دن منا کے جشن منا رہے، اس دن تو صحابہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تجھے پتہ کوئی نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ میں سوگ منانے کی مدت موجود ہے، اور وہ ہے صرف 3 دن۔ تو کس نبیت کی شریعت کو فالو کر رہا ہے؟ اچھا چلے وصال ہے، آج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ غم منانا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے، ادھر تسی رو لے پاتے اور بھی کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہنا، یہاں سے نہیں سنتے، وہاں جا کر کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں سنتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں سنتے ہیں؟ جواب آتا ہے کہ حضور روضہ انور کے اندر موجود ہے، حضور حیات ہے۔ میں نے کہا جب حضور موجود ہے، حیات ہے، اور حیات زندہ کوئی تو کہتے ہیں، اور تو کیسا امتی ہے نبی کی حیات کا بھی قائل ہے اور سوگ بھی مناتا پھرتا ہے؟ مجھے تو تیری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھوڑی ہٹ کے گفتگو کر لی میں نے، آج یہ انداز نہیں ہے نا، یہی تو انداز ہے یار۔ جب حضور کی گال ہوئے تو پھر احسان تو اسی تو پھر ایج کر کے گال کر دیا۔ ہمیں روکو گے؟ دیکھو تم نہیں منا رہے میلاد، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ زبردستی میلاد مناؤ؟ ہم نے کسی کو کہا ہے زبردستی جھنڈا لگاؤ؟ بولو، ہم نے کسی کو کہا ہے کہ زبردستی چراغاں کرو، جلوس میں آؤ، ریلیوں میں آؤ، جھنڈے اٹھاؤ، نعرے لگاؤ، جھنڈے لہراؤ؟ کسی کو کہا ہے زبردستی کرو یہ کام؟ نہیں کہا نا، نہ کہنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو نہیں مناتا نہ منا، لیکن سوگ والی بات نہ کر۔ سوگ حضور کی شریعت میں صرف 3 دن ہے، یہ اپنی بک بک اپنے پاس رکھ۔ یہ نہیں سننے کے لیے ہم جو ہے نا ہاں جی کھڑے کہ تو ہمیں یہ بھی سنا سوگ مناؤ۔ رہ گیا معاملہ 12 ربیع الاول کا، اگر تو کہتا ہے کہ چلیں سوگ نہ مناؤ، ایصال ثواب تو کرو، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رات کی محفل ہو یا 12 ربیع الاول کے 12 بیان ہو یا پورے مہینے کے بیانات ہو، پورا ربیع الاول آپ میرے گلے کو بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں میرے گلے کی کیا کیفیت ہے، روزانہ بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ واللہ بخدا تو پتہ نہیں ایصال ثواب کرتا بھی ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا۔ سنی الحمدللہ ہر روز ہر محفل میں اپنے نبی کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو خالی وصال کا کہہ کے نا میلاد منانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ ہاں جی چلے وصال 12 ربیع الاول کو ہے، میں مان لیتا ہوں 12 ربیع الاول کو وصال ہے۔ ہاں جی میں نے نہیں دیکھا کہ تو نے نبی کے وصال کی محفل سجائی ہوئی ہو اور ایصال ثواب کے لیے تو نے قرآن پڑھوا کے ایصال ثواب آج اہتمام کے ساتھ، مجھے تیرا کہیں پوسٹر نظر نہیں آیا، مجھے تیری کہیں پوسٹ واٹس ایپ پہ چلتی ہوئی نظر نہیں ہے۔ میں بھی تمہارے گروپوں میں شامل ہوں، ہر مکتبہ فکر کا گروپ میرے موبائل میں موجود ہے، میں نے نہیں دیکھا 12 ربیع الاول کو کہیں حضور کے وصال کے حاجی محفل ہم منعقد کر رہے ہیں، حضور کے ایصال ثواب کے لیے نعت خوانی کا سلسلہ ہے، قرآن خوانی کا سلسلہ ہے، بیانات کا سلسلہ ہے۔ آپ نے اگر کہیں اشتہار پڑھا ہو، پوسٹ پڑھی ہو تو میرے نمبر پر واٹس ایپ کر دینا تاکہ مجھے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ خالی سوگ کا اعلان کرتے ہیں یا مناتے بھی ہیں۔ دیکھیے آپ میں سے کسی نے
آپ نے دیکھے آج 12 ربیع الاول کو کسی مسجد کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہو آج ہماری مسجد میں، چونکہ ہم ولادت کے قائل نہیں ہیں، ہم وصال کے قائل ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہے، تو ہم حضور کے وصال پر ایصال ثواب کی محفل منعقد کر رہے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں، وہ جو وصال کی رٹ لگائے پھرتا ہے وہ وصال مناتا، وہ ایصال ثواب کرتا نہیں ہے۔ خالی میلاد منانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہو۔ جھلیا تیری رکاوٹاں دے نال سنی نہیں روک سکتے۔ یہ نعرہ، یہ جو نعرہ لگا ہے نا، یہ نعرہ میلاد والوں کا ہے۔ کس کا نعرہ ہے؟ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ، سیاسی نعرہ، اللہ کی قسم یہ سیاسی نعرہ۔ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں قوت الاسلام میں، یا رسول اللہ میں آپ کے میلاد کی محفل میں حاضر ہوں۔ پتہ کیا ہے؟ حضور نے نا ولادت کے وقت کہا تھا امتی امتی، کیا کہا تھا؟ کسی کو کوئی پکارے آواز دے تو جواب وہ جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی حاضر، حکم کریں، جی موجود ہوں میں، جی میں سن رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ عربی میں کہتے ہیں لبیک، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب حضور نے کہا امتی، امتی کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ جواباً کیا کہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور ولادت کے وقت آپ نے امتی کہا تھا، اور آپ کی ولادت کی تاریخ میں غلام لبیک لبیک کر رہے ہیں۔ اب ذرا ہاتھ اٹھاؤ، حاضری لگواؤ لبیک کی۔ بس حاضری ہوگی۔ حضور کہہ رہے ہیں امتی، امتی کہہ رہا ہے حاضر ہوں میں۔ تانوی نبیدہ، تانوی نبیدہ، مانوی جینا بھی حضور کے لیے، حاجی مال بھی حضور کے لیے، اولاد بھی، گھر بار بھی حضور کے لیے، پاکستان بھی حضور کے لیے۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، قوت الاسلام میں تو آپ کو پتہ ہے بات کھلی ہی ہوتی ہے نا، یہاں نہیں، ساجد نواز جہاں بھی جاتا ہے بات کھلی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور خدا نے بولو کہ تو نے چندہ لے کے اسی تنخواہ کھانے ہیں نا، الحمدللہ پھر اس چندے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اے نہیں حضور نے نہ چندہ کھا کے آج ٹیڈ بتا کے گردنہ سجا کے آج جی ہم تو بڑے امن والے ہیں، تم ہمارے نبی کی گستاخ، خبردار تواڈی ایڈی جرات، تسی ساڈے نبی دے بارے بک بک کرو تے اسی چپ ہو جائیے، اے نہیں ہو سکتا۔ آج میں مسجد گیا اگلے دن، مجھے مولوی کہتا ہے مولانا ہاتھ ہلکا رکھنا، میں کہا چلے کیڑی شاید ہاتھ ہلکا رکھنا ہے؟ حضور دی گل کرنی ہے تے کھول کے کرنی ہے تے ٹھوک بجا کے کرنی ہے۔ کادے واسطے مسیطہ سنبھال کے بیٹھے ہو جو نہیں نہ سنبھالی جاتی، چھاٹ دے ہو مسیطہ، اور مسجدیں نہیں سنبھالی جاتی، چھوڑ دو مسجد، دفع ہو جاؤ، چاہو دنیا داری کرو۔ اگر دین داری کرنی ہے تو جس کے صدقے میں دین ملا ہے نا اس سے غداری نہ کرو، اس کے دین کو کھول کر بیان کرو۔
حضور آئے تو سر آفرینش پاک، حضور آئے تو لوگ سنبھل گئے، سدھر گئے، اور زمانہ جہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بھی ڈرتے ہو، ابھی بھی ابو جہل جیسے جلاد سے خوف زدہ ہو۔ بلال حبشی نے ایک نظر دیکھا تھا رسول اللہ کو، ایک نظر کہنے لگا، او بھائی بن خلف جڑا لگتا ہی زور تو لال ہے، میرے پیرا ہے ٹھمبے کھا تو لال ہے، میں نو آگتے یار سلال ہے، میں کلمہ نہیں چھڑا، جو کر سکتا ہے کر لے۔ اس نے کہا یہ ہے کیا، یہ تیرے اندر جرت ہمت یہ آئی کہاں سے؟ وہ کہنے لگا عشق نبی کا نشہ ہے، یہ مستی محمد مصطفیٰ کی محبت کی مستی ہے۔ نہیں آئی سمجھ؟ یہ نشہ اتر نہیں سکتا، اتر سکتا ہے؟ یہ جو محبت رسول کا نشہ ہے اتر سکتا ہے؟ بابا جی فرمایا کرتے تھے وہ کمینے ہو، جو حضور کی محبت کا نشہ اتر گیا تو بتاؤ پھر قبر میں جواب کیسے دو گے؟ آج یہ عشق کا نشہ ہی تو ہوگا جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اس وقت عاشق کہتا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ایڈے حسن والے میرے آقا، آجی قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور مجھے رخسار سے بات یاد آئی، آج ایڑی سے بات یاد آئی انگلی تک، کسے پوچھے عید چاند کھولو، کسے پوچھے ہو سکتے تو گل سمجھ نہ آئے، کسی نے پوچھا چاند سے، عید کا چاند چمکتا ہے نا، اس نے کہا تجھے لوگ دیکھتے ہیں مناتے ہیں عید، اور یار تجھے دیکھ کے لوگ مناتے ہیں عید، تو بتا تیری بھی کبھی عید ہوئی ہے؟ کسے پوچھے عید دے چاند کھولو، کسے تینوں بھی عید کرائی ہے؟ اس آکھیا میری زندگی بچے ایک ایو جی رات بھی آئی ہے، سمجھ آ رہا ہے شیر؟ اس آکھیا میری زندگی بچ ایک ایو جی رات بھی آئی ہے، ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل گھمائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے، اس انگل کے راز اشارے تھے۔ آج قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا؟ سنی کے لیے جواب دینا مشکل ہے کوئی؟ کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ حضور کو پہچانتے ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ وہ جب نہیں دیکھا تھا تو ان کے عشق میں تو مچلتا تھا میں، آج تو وہ محبوب سامنے ہے، جب نہیں دیکھا تھا ان کی ناموس پر مرنے کے لیے کٹنے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، آج تو وہ خود سامنے تشریف لے آئے ہیں۔ فرشتوں جب نہیں دیکھا تھا، آج ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میں تو ہر اذان میں ان کا نام سنا کرتا تھا، درود بھیجا کرتا تھا، انگوٹھے چوما کرتا تھا، ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ہر اتحیات میں کہا کرتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آجی سلام تو روز ہو رہا تھا، ایک وقت نہیں، آجی ہر اتحیات میں ہو رہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو سلام کے جواب لینے کا براہ راست وقت آ پہنچا ہے، اس دن تو سامنے ہو گئے، ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بابا جی فرماتے ہیں یہ جو جواب ہے نا یہ نشہ مصطفیٰ ہی تو ہے نا، کیسے دے پائے گا جواب؟ یہ عشق مصطفیٰ پر ہی تو جواب بنتا ہے نا۔ پوچھا جا رہا ہے، میں کہہ رہا تھا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، میں کہ چلیا تو سانو کھاٹا اندھیرے چ دھکیلنا ہے۔ ہاں جی حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی، حضور نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، بابا جی فرمایا کرتے تو صحابہ نے تو ایسا میلاد منایا، کیسر و کسرا کے دروازے کھٹ کھٹ آ کے حضور نے کہا اور باہر نکلو حضور تشریف لے آئے ہیں۔ آج کیسر و کسرا کے دروازے جا کے کھٹکائے، ہاتھوں میں تلواریں لے جا کر کہا باہر نکلو، کون آ گئے ہیں؟
اور جلے آسانا جھنڈا تیرے تو ہضم نہیں ہو رہا، صحابہ تو تلوارہ لے کے حضور کا میلاد مناتے رہے۔ کس طرح میلاد مناتے رہے؟ میلاد مانا حضور کے آنے کی خوشی مناتے رہے۔ جدھر تلوار لے کر جاتے تھے پتہ کیا کہتے تھے؟ پہلی بات جو وہ یہ کرتے تھے، ہم تمہیں محمد عربی پر ایمان لانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، چھوڑ دو اپنا دین، چھوڑ دو عیاشیاں بدماشیاں، بس حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضور آ گئے، چھوڑ دو عیاشیاں بدماشیاں، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا اور لوگوں کے چہرے چمک اٹھے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو پھر منہ پھلائے بیٹھا ہے، سر جھکائے بیٹھا ہے، اور کیسا عاشق ہے، میلاد مناتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کون سی تکلیف ہے اور تو بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی ملا ملوڈے کا فتویٰ نہیں آتا، اسی حضور دا برتھ ڈے منائیے تے تیرا منہ کیوں پھولے ہوا ہے؟ برتھ ڈے مناتے ہو آپ؟ برتھ ڈے مناتے ہو؟ برتھ ڈے اور بڑے جڑی کہندے ہو بڑے منا دے ہو؟ ہاں جی تو بڑے مناویں، ترڑ بڑے مناویں تے نچدا رہویں، ڈھول کے بجاویں، ہاں جی گانے بجاویں، بتیاں لاویں، یہ سارا کچھ جائز ہو جائے۔ ہاں جی برتھ ڈے ہے، منایا جا سکتا ہے۔ میں کہا جی اسی حضور تے درود پڑھیے، 2 دیگا پکائیے، نعت پڑھ لئیے، حضور کا نعرہ لا لئیے، تے ایک آدھے واسطے تینوں تکلیف ہو گئی ہے کوئی تکلیف نہیں؟ ایسی ہے کوئی پریشانی؟ جڑا مردا ہے مر جاوے، جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے، آ جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے، او جڑا مردا ہے مر جاوے۔ سنیانت گج وج کے میلاد مناوے، سنیانت سنیانت گج وج کے میلاد۔ باتیں بہت ہیں، ختم ہونے والی بات ہی کوئی ہے۔ یہ حضور کی محبت اپنے سینوں میں سنبھال لو، اللہ کی قسم حضور کی محبت ہر جگہ کام آئے گی۔ یہ سب کچھ ہم حضور کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہمارا اگر یہ عمل اسلام سے ٹکراتا ہے غلط ہے۔ اگر ہماری بریانی اسلام سے ٹکراتی ہے، ملا کھاتا نہیں ہے، بریانی سے اس کو چڑ ہے، وہ بریانی کو حرام سمجھتا ہے، پھر تو کسی نے بریانی پکائی تو غلط ہو گیا۔ اگر کسی نے قورمہ پکا لیا، ہاں جی نان منگوا لیے اور دعا کر لی، حضور کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ پیش کر دیا، اگر یہ عمل اسلام سے ٹکراتا ہے اب تو یہ بریانی بھی غلط ہے، یہ قورمہ بھی غلط ہے، یہ نان بھی غلط ہے، یہ کھیر بھی غلط ہے۔ اگر ملا بریانی بھی کھاتا ہے، نان قورمہ بھی کھاتا ہے، کھیر بھی ہڑپ ہڑپ کرتا ہے، انہوں کہ ملا پھر کھاتا رولا پائے، آپ کھانا ہے ساڑھے تے فتوے لانا ہے۔ اور جب تو کھاتا ہے تو اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پہ پکاتا بھی ہے، منگواتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، کوئی ناجائز اور حرام گناہ نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کے نام پر اگر یہ عمل کر لیں تو تیرے لیے یہ نیا معاملہ نظر آتا ہے، بدعت نظر آئے، شرک نظر آئے۔ یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تھوڑی سی بھی فہم ادراک آپ کے پاس ہے، وہ کون سا دین ہے جس دین میں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانا گناہ ہے؟ وہ کون سا دین ہے؟ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانا یہ بدعت ہے۔ بولا یار یہ بدعت ہے تو اچھا عمل کیا ہے؟ کون سا دین ہے یار؟ کون سی پہچان ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہم جس دین کی بات کر رہے ہیں نا اس دین میں میلاد نہیں ٹکراتا، بلکہ آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن بھی میلاد آدم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی میلاد عیسائی مناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی موسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ آج اگر ہم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہم نے انشاءاللہ اپنے نبی کا میلاد وج گج کے سج دھج کے ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی کی طرف توجہ کیے منانا ہے۔ منانا ہے نا؟ بجھے چہروں کا زنگ اترا
زمانے میں وہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور جس نبی نے شعور دیا ہے تم اس کے دن کو منانے کو بدعت کہہ رہے ہو یار۔ آج تمہارے مدرسے میں ختم بخاریہ ہو جائز ہو جائے، تمہارا ملا مر جائے اس کی یاد میں تقریب منعقد کرو یہ جائز ہو جائے، تمہارا مدرسہ بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے تقریب منعقد کرو یہ جائز ہو جائے۔ آج 27ویں شب قدر مناؤ یہ جائز ہو جائے، شب برات مناؤ یہ جائز ہو جائے، عید مناؤ یہ جائز ہو جائے، جس کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں اس کا دن منانا کیوں ناجائز ہو گیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آج دن جمعے کا دن ہے، پھر 12 ربیع الاول کا دن بھی ہے، جمعے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم جلوس میلاد میں شرکت کریں گے۔ محبت کا سودا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جی، جس کا جی چاہے ہمارے ساتھ چلے، یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، جس کا جی چاہے آئے ہمارے ساتھ حضور کی آمد کی خوشی میں شامل ہو جائے، اور جس بندے کو خوشی نہیں سمجھ آتی وہ اپنے گھر میں جا کے سوگ منائے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وصال کا قید ہے تو آج ایصال ثواب ضرور کرنا۔ اتنا تو بات سمجھ آتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ٹوٹے جملے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ جلوس میلاد میں شرکت کریں گے۔ عاشقوں کو، حضور کے غلاموں کو، اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو دعوت ہے، آپ میری دعوت قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت فرمائیں گے۔